ارے چھوٹا سا بچہ اگر اس پر بھی کوئی حملہ آور ہو تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اگر وہ بلند کر سکتا ہے تو بلند کرے گا. یہ ہاتھوں کا بلند کرنا اور اپنے اوپر ہونے والے حملے کو روکنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فطرت کے اندر بقا کو رکھا گیا ہے. بقا کی خواہش فطری ہے. اور یہ عجیب کہ وہ دین جو دین فطرت ہونے کا دعوے دار ہے, اس دین کو اگر ہم کھول کر دیکھ رہے ہیں, پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے اندر مل رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب بقا کا جو جذبہ, تمنا, خواہش انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے, تو دین کو بتانا چاہیے کہ باقی کیسے رہیں. کوئی نہ کوئی نسخہ اس کے اندر موجود ہوگا کہ جو یہ بتائے گا کہ بقا کیسے حاصل کی جائے. الٹا ہو گیا. بڑے بڑے قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو جاؤ, فورٹس کے اندر, کیسلز کے اندر, یو مے سیک شیلٹر اینی ویئر بٹ مائی ڈیئر, موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی. مجھے ایک بات بتائیے, آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو فنا ہونا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو فنا ہونا چاہتا ہے, جو ختم ہونا چاہتا ہے؟ انصاف کی بات کریں, تکلف نہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ میں سے کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ فنا ہونا چاہتا ہے کوئی؟ مرنا چاہتا ہے؟ ختم ہونا چاہتا ہے؟ نہیں. یہ جو آپ کے اندر بقا کی تمنا اور خواہش ہے, یہ آپ نے کسی اسکول میں سیکھی؟ میٹرک کے بعد یہ شعور آیا؟ جب آپ کالج میں چلے گئے اس کے بعد؟ مثال کے طور پہ باہر کوئی مزدور ہے کہ جس نے کبھی کسی استاد کی شکل نہیں دیکھی, تو وہ فنا ہونا چاہتا ہے؟ جواب ملے گا جی نہیں, وہ بھی فنا نہیں ہونا. ارے چھوٹا سا بچہ اگر اس پر بھی کوئی حملہ آور ہو تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اگر وہ بلند کر سکتا ہے تو بلند کرے گا. یہ ہاتھوں کا بلند کرنا اور اپنے اوپر ہونے والے حملے کو روکنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فطرت کے اندر بقا کو رکھا گیا ہے. اب اگر بقا کو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے تو دین ہے دین فطرت. تو ہوا کیا؟ بھوک فطرت میں تھی تو دین نے یہ بتایا کہ بھوک کو مٹاؤ, اس طرح سے ہمیں اعتراض نہیں. پیاس فطرت میں تھی تو دین نے بتایا پیاس کو بجھاؤ, اس طرح سے ہمیں اعتراض نہیں. جن سے مخالف کے لیے کشش محسوس ہوئی, دین نے بتایا نکاح کرو, ہمیں اعتراض نہیں. اب بقا کا جو جذبہ, تمنا, خواہش انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے, تو دین کو بتانا چاہیے کہ باقی کیسے رہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر دین دین فطرت ہے, فطرت کے تقاضوں کو بلڈوز تو کرے گا نہیں. تو ہم نے قرآن مجید کھول کر پڑھنا شروع کیا کہ یقیناً یہ تو خدا کی کتاب ہے, اسی کے اندر تو تھا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اسی کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. تو ہم نے قرآن مجید کھول کر دیکھا کہ کوئی نہ کوئی نسخہ اس کے اندر موجود ہوگا کہ جو یہ بتائے گا کہ بقا کیسے حاصل کی جائے. الٹا ہو گیا. جب ہم نے قرآن مجید کھول کر دیکھا تو ایک سے زیادہ مقامات پر ہم کو ملا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا. ہم نے کہا ہے پروردگار, جو اسلام قبول نہ کریں تو ان کا دین دین غیر فطرت ہوگا, ہم تو دین فطرت پر آ گئے. بقا کی تمنا فطری ہے, بقا کی خواہش فطری ہے. اور یہ عجیب کہ وہ دین جو دین فطرت ہونے کا دعوے دار ہے, اس دین کو اگر ہم کھول کر دیکھ رہے ہیں, پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے اندر مل رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت تو تم تک پہنچ جائے گی. کافروں تک پہنچے, یہودیوں تک پہنچے, عیسائیوں تک آئے, ہندوؤں تک آئے, بت پرستوں پر آئے, ہم تو مسلمان ہو چکے, دین فطرت کو قبول کر چکے. جب دین دین فطرت ہے تو سب مریں, ہم کیوں مریں؟ ہم کیوں فنا ہوں؟ ہم کیوں ختم ہوں؟ سوال تو ہے برادران عزیز. مگر یقین جانیے, سرنامہ کلام کی آیت بھی آپ کے ذہن میں, ہم تمہارا امتحان لیں گے جانوں کے تلف ہو جانے کے ذریعے سے. وہاں پر بھی پروردگار عالم نے یہی کہا کہ موت تو آئے گی. یہاں پر بھی پروردگار عالم نے کہا ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں پر بھی یہی کہا, تم کہیں چلے جاؤ موت تم تک آ جائے گی. بڑے بڑے قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو جاؤ, فورٹس کے اندر, کیسلز کے اندر, یو مے سیک شیلٹر اینی ویئر بٹ مائی ڈیئر, موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی. بروج مشیدہ, چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو جاؤ, وہاں پر بھی موت آ جائے. ہم نے کہا مالک کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ تو کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف ہم سے یہ کہا گیا کہ جناب علی دین دین فطرت ہے, فطرت کی تعریف یہ کی گئی جو سکھایا نہ جائے خود تمہارے اندر ہو. پھر سمجھایا گیا ہدایت کے اندر تفصیل ہے. جب ہدایت کے اندر تفصیل ہم نے تلاش کی تو فطری تقاضا بقا کا, اور بقا کے حصول کے لیے قرآن خاموش نہیں ہے, قرآن کچھ کہہ رہا ہے. اب ذرا میرے ساتھ اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیں برادران عزیز, پروردگار عالم نے جس کو دوا بنایا نا, اسی کو بیماری سمجھ لیا گیا. میں آپ کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے سامنے پانی لا کر رکھوں, آپ کہیں مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے, میری پیاس بجھانے کا انتظام کیا جائے, میں لا کر رکھوں کہ یہ پانی پیجئے, اور آپ کہیں کہ یہ کیا لے کر آئے, مجھے پیاس لگ رہی ہے. ہم نے کہا اسی سے آپ کی پیاس بجھے گی. وہ کہا کیا بات کر رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو. اصل مسئلہ یہی ہے
کہ پروردگار عالم بقا کی نفی نہیں کر رہا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ موت کے نتیجے میں تم فنا ہو جاؤ گے، ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موت کے بعد تمہیں حقیقی بقا ملنے والی ہے۔ اگر یہ بات واضح ہوئی تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اب میں آپ کے سامنے ایک آیت عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے پریگننسی کے وہ مراحل کہ جن کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا، پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا۔ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کو پارک کیجئے، اور اب اس مقدمے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے مصور، تصویر بنانے والا، مصور یعنی تصویر بنانے والا۔ پروردگار عالم سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یہ کتنی بڑی نشانی کہ تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ ایک قطرے کو جو جیتا جاگتا وجود بنا دے، اس کے مصور ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب اس پر تبصرہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ تصویر تو ہم بھی بناتے ہیں اور تصویر وہ بھی بناتا ہے، مگر کتنا فرق ہے؟ جب ہم تصویر بناتے ہیں تو روشنی کی ضرورت ہے، اپنی عاجزی کو سمجھیں، اس کی قدرت کو سمجھیں۔ ہم بھی تصویر بناتے ہیں، ہمیں تصویر بنانے کے لیے روشنی کی، اندھیرے میں تصویر نہیں بنے گی، تو روشنی کی ضرورت ہے، کاغذ کی ضرورت ہے۔ کاغذ بھی ہو تو ایسا کہ جو ہموار سطح پر ہو، اگر حرکت زیادہ ہوگی تو تصویر نہیں بن پائے گی۔ تصویر بنانے کے لیے آپ کو کلر کی ضرورت ہوگی، آپ کو مارکر کی ضرورت ہوگی، اگر وہ نہ ہو تو آپ تصویر نہیں بنا پائیں گے۔ اور پھر اگر آپ تصویر بنا رہے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا ہے، اگر پانی زیادہ گر گیا تو تصویر خراب ہو جائے گی۔ تو آپ دو غور کیجئے کہ تصویر ایسی ہو کہ جو خوش جگہ پر ہو، سطح ہموار ہو، کاغذ بھی ہو، کارڈ ہو، مارکر بھی ہو، کلر بھی ہو، روشنی بھی ہو، اندھیروں میں تصویر نہیں بنے گی۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ پروردگار عالم وہاں تصویر بنا رہا ہے جہاں تین تاریکیاں ہیں، 3 پردوں میں تصویر بنا رہا ہے، کوئی سطح ہموار نہیں ہے، اور وہاں پر کسی قسم کا نہ کوئی کاغذ ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ پروردگار عالم نے اس تصویر کو نہ فقط یہ کہ بنایا، بلکہ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم اگر تصویر بنا لیں تو بالآخر وہ تصویر ہی ہوگی، مگر وہ جب تصویر بناتا ہے تو ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم اس کے اندر روح پھونک کر اس کو جیتا جاگتا وجود بنا دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نشانی تو بہت بڑی ہے کہ واقعاً ایک قطرہ نجس کہاں اور ایک جیتا جاگتا وجود کہاں، تو کوئی تو ہے کہ جو اس کو بنا رہا ہے۔ پروردگار عالم تعارف کرواتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، شکم مادر میں بن رہا ہے، مگر شکم مادر کے لیے نہیں بن رہا۔ آنکھیں دلیل ہیں کہ کہیں اور جائے گا، اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے استفادہ کر پا رہا ہے؟ نہیں۔ کان دلیل ہیں کہ کہیں اور جائے گا، شکم مادر میں اپنے کانوں سے استفادہ کر پا رہا ہے؟ نہیں۔ زبان دلیل ہے کہ کہیں اور جائے گا، کہ شکم مادر میں اپنی زبان سے کچھ استفادہ کر پا رہا ہے؟ نہیں۔ ہاتھ اور پیر دلیل ہیں کہ کہیں اور جائے گا، وہاں پر ان کو وہ یوز کرے گا۔ تو پروردگار عالم نے سمجھایا کہ تم جو اپنے بارے میں سوچ رہے ہو کہ تمہیں بقا کب ملے گی اور دنیا میں بقا تلاش کر رہے ہو، تو تم کسی مرحلے سے ہو کر آئے ہو، وہاں پر بنے تھے یہاں کے لیے، یہاں تم میں بقا کا جذبہ رکھا گیا وہاں کے لیے۔ اب برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ غور کیجئے کہ وہاں پر بن رہے ہو یہاں کے لیے، اب یہاں پر تمہارے اندر کچھ رکھا گیا، آنکھیں وہاں بنی تھیں، یہاں پر تم نے استفادہ کیا، کان وہاں بنے تھے، یہاں پر تم نے استفادہ کیا، زبان وہاں بنی تھی، یہاں پر تم نے استفادہ کیا۔ اب یہاں پر تمہارے لیے بقا کا جذبہ رکھا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ جاؤ گے کہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں تمہیں بقا مل سکے، بقا یہاں نہیں ملے گی۔ تمہارے جذبہ بقا کو ہم بلڈوز نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو پراپرلی ایکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے ہر معاملے میں فطرت میں اجمال تھا، ہدایت میں تفصیل تھی، اسی طرح ہم تم کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ بقا تمہیں ملے گی، مگر اس کے لیے اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو تو یاد رکھو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہاں پر جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا ہے، جو خدا کے پاس ہوگا وہ بچے گا۔ اب آپ دیکھیے برادران، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو شکم مادر میں بچہ ہے نا،
اس کو تو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ، وہ تو اس دنیا کے بارے میں نہیں جانتا نا۔ علم کلام کے اندر باقاعدہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال بھی دی گئی کہ اب اگر کسی سے آپ شکم مادر میں فرضاً ہاٹ لائن کے اوپر گفتگو کریں، ہاں بچے تیار ہو رہے ہو، کہا کہ جی ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میں تیار ہو رہا ہوں، کہا کہاں کے لیے تیار ہو رہا؟ کہا مجھے کیا پتہ، سنتا ہوں یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کہیں کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم اسی دنیا میں ہیں کہ جہاں کے لیے تم تیار ہو رہے ہو۔ کہا اچھا آپ اس دنیا کے اندر ہے؟ کہا جی ہاں ہم اسی دنیا میں ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ کہ حضور مجھے کیا معلوم کہ یہاں پر کیا ہے؟ کہ یہاں پر ایک بہت بڑا آسمان ہے، بہت بڑی زمین ہے۔ کہ اچھا یہ آسمان کیا ہوتا ہے؟ کہ ذرا دیکھو تم اوپر کی طرف دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کو ماں کے شکم کی چھت نظر آ رہی ہے۔ کہ جیسے یہ ہے نا؟ کہ ہاں۔ کہ ویسے ہی آسمان ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ جی حضور سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ کہے کہ حضور سمجھ میں آ گیا، یہاں پر جتنے بات کرنے والے ہیں وہ آپس میں مسکرا رہے ہیں کہ دیکھیے وہ فرزند شکم مادر میں رہتے ہوئے ماں کے شکم کی چھت کو دیکھ کر اگر بالفرض وہ دیکھ بھی لے تو کہہ رہا ہے آسمان سمجھ میں آسمان کہاں، وہ محدودیت کہاں۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو زمین یہاں پر بہت زمین کیا ہوتی ہے؟ کہ زمین جس طرح سے تم نیچے دیکھو جو تمہیں ماں کے شکم کی زمین نظر آ رہی ہے ویسی ایک بہت بڑی ہو تو اس کو زمین کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی سمجھ میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا سمجھ میں آ گیا، یہاں پر جو بات کرنے والے ہیں وہ پھر مسکرا رہے ہیں کہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا۔ یہاں پر بڑے بڑے دریا اور سمندر بھی ہیں۔ وہ دریا اور سمندر کیا ہوتے ہیں؟ کہ دائیں بائیں دیکھو جو فلوئڈ تم کو نظر آ رہا ہے نا مایا بہتا ہوا، کہ ویسے ہی جب بہت زیادہ ہو تو اس کو دریا اور سمندر کہتے ہیں۔ کہا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا۔ پھر یہ لوگ مسکرا رہے ہیں۔ اب برادران عزیز اتنا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ وہاں پر رہتے ہوئے یہ دنیا سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہاں پر رہتے ہوئے وہ دنیا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بے شک جو قرآن نے بتایا حق ہے، جو معصومین نے بتایا وہ حق ہے، نبی اور امام نے بتایا وہ حق ہے، مگر یاد رکھیے گا اگر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد کوئی بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہے سب سمجھ میں آ گیا، تو بچہ اگر کہے شکم مادر میں سب سمجھ میں آ گیا تو یہاں آپ ہنسیں گے، اور اگر یہاں پر رہ کر ہم کہیں کہ آخرت پوری سمجھ میں آ گئی تو فرشتوں کو مسکرانے کا حق دیجیے، پھر فرشتوں کو مسکرانے کا حق دیجیے کہ یہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محدودیت میں رہتے ہوئے آخرت ان کو پوری سمجھ میں آ گئی۔ اب مولا کا جملہ سنیے، الناس نیام اذا ماتوا انتہبوا، ارے لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب آگے بڑھیے۔ یہ بچہ جو شکم مادر میں تیار ہو گیا، جب تیار ہو گیا اور اس کی ولادت ہو گئی تو یہ روتا ہے، یہ رونے لگتا ہے، اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مسکرا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ رو رہا ہے کہ میں کہاں آ گیا، اور یہ جتنے بھی ہیں وہ سب مبارکباد دے رہے ہیں، ماں کو مبارکباد دی جا رہی ہے، باپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے، دادا کو مبارک ہو پوتا، مبارک ہو پوتی، نواسا خدا نے دیا، نواسی۔ ارے اس نواسے سے تو پوچھو، وہ خود بھی خوش ہے، وہ تو رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے۔ ایک اسٹرینج انوائرمنٹ بنایا یہاں کے لیے گیا تھا، مگر اس کو تو نہیں پتا تھا۔ جب آ گیا تو وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈسٹرب کر دیا، کسی ایسی جگہ لے کر آئے کہ جہاں پر مجھے وحشت ہو رہی ہے، میں اچھا بھلا وہاں پر تھا، یہاں کیوں لے آئے؟ وہ رو رہا ہے، اسے برا لگ رہا ہے، مگر دوسرے جتنے بھی ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا آپ میں سے کوئی اس بات کے لیے راضی ہے کہ اس کے رونے کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی ولادت کے پروسیس کو ریورس کر دیں؟ آپ کہیں کہ ظاہر ہے کہ جب وہ رو رہا ہے تو اس کو اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ سب کہیں گے بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے تو اسے وحشت ہو رہی ہے، مگر اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کو تو بنایا ہی یہاں کے لیے گیا تھا، تو آہستہ آہستہ مانوس ہو جائے گا۔ اس کے رونے کی وجہ سے ہم اس کے ترقی کے سفر کو روک نہیں سکتے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا وہ رو رہا ہو تو یہاں آنے کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا، اور اگر مرتے ہوئے کوئی رو رہا ہو تو وہاں جانے کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ترقی ہے اور وہ بھی ترقی ہے، ترقی کی راہ کو نہیں روکا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے پھر اس کے بعد کیا کیا جائے کہ بچہ تو رو رہا ہے، تو جیسے بچے کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے پہلے تو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں بچہ نارمل ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی اب اس کو مانوس کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ جس کے شکم میں تھا اسی کی گود میں دے دو، اسی کی گود میں دے دو۔ جب اسی کی حرارت کو محسوس کرے گا تو مانوس ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ مسکرانے بھی لگے گا، خوش بھی ہو جائے گا۔ اور واقعاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کا پرانا تعلق تھا، اگر اسی کی گود مل جائے تو پھر اس کے بعد
وحشت ختم ہو جاتی ہے، مسکرانے بھی لگتا ہے، دنیا کو وہ اون بھی کرنے لگتا ہے. یہی ہوتا ہے. یقین جانیے برادران عزیز، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایسا ہی انتظام آخرت کے لیے بھی کر دیا. کیوں مولا نے یہ کہا تھا میں یمت یرانی، جو مرتا ہے ہم کو ضرور دیکھتا ہے. کہ وہ دنیا میں آنے والا وحشت محسوس کرتا ہے تو ماں کی گود مل جائے تو وحشت انسیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. جس علی کا نام لے کر تم دنیا میں زندہ تھے، جب مرتے مرتے علی کو دیکھو گے تو تمہاری وحشت بھی ختم ہو جائے گی اور محبت واپس سے آ جائے گی. البتہ یہ ان کے لیے ہوگا، یعنی مرتے ہوئے یہ کیفیت انسیت کی، محبت کی ان کے لیے ہوگی جو علی پر مرتے تھے، جو دنیا میں علی پر مرتے تھے ان کی وحشت ختم ہو جائے گی. اور جو علی کا نام سن کر مر جاتے تھے، جو علی کا نام سنتے تھے انہیں موت آ جاتی تھی. تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر جب وہ مرتے مرتے علی کو دیکھیں گے تو مرے ہوئے تو تھے، ایک مرتبہ پھر مر جائیں گے.